اور آج میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میری اولاد مجھ سے دور ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, مجھ سے ملتی ہی نہیں ہے. اتنی زیادہ کامیابیاں ہونے کے باوجود ان کی جو پرسنل لائف ہے وہ بہت بھیانک گزری ہے. السلام علیکم خواتین حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست خبریں ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے صنم ماروی کی. صنم ماروی وہ گلوکارہ ہیں جنہوں نے پنجابی, سندھی, بلوچی میں گلوکاری کر کے صوفیانہ کلام گا کر شہرت حاصل کی. اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں تیسری شادی کا انکشاف کیا, اور تیسری شادی کا انجام جو ہے وہ بھی پچھلی شادیوں کی طرح کچھ اچھا نہیں رہا. یہ اپنی پروفیشنل لائف میں تو بہت کامیاب ہے, لیکن پرسنل لائف میں ان کی زندگی بہت ہی دکھ بھری ہے. لیکن یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے تیسری شادی کی اور اس کا انجام کیا ہوا, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے کیا کہا, ان کے بچوں کی زندگی اور ان کے درمیان جو دوری تھی وہ کتنی دردناک بات ہے, وہ آپ کو بتانے والی ہے, جس سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھنا ہے. پہلے میں ذرا آپ کو صنم ماروی کے بارے میں بتاتا چلوں. صنم ماروی نے 7 سال کی عمر میں گلوکاری شروع کی. ان کے والد ان کو پہلے ٹریننگ دیتے تھے, اور اس کے بعد یہ نصرت فتح علی خان صاحب سے بھی ٹریننگ لیتی رہی, اور بعد میں عابدہ پروین کی بھی شاگرد رہ چکی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری کامیابیاں سمیٹی. یہ کوک سٹوڈیو میں اتنی کامیاب ہوئی کہ پھر پوری دنیا میں کوک سٹوڈیو کی طرف سے جا کر انہوں نے کانسرٹ کیے. ان کے صوفیانہ کلام کو سن کر لوگ بہت ہی جو ہیں وہ جھوم جاتے ہیں. اور عابدہ پروین کے بعد اگر صوفیانہ کلام گانے والی کوئی بہت فیمس سنگر ہے نا, تو وہ یہ صنم ماروی ہے. اتنی زیادہ کامیابیاں ہونے کے باوجود ان کی جو پرسنل لائف ہے وہ بہت بھیانک گزری ہے. 2006 میں ان کی پہلی شادی ہوتی ہے آفتاب احمد کلوڑو سے. وہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور ان کی شادی ٹوٹ گئی. اس کے بعد ان کے شوہر کی 2009 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور کراچی میں ان کو کوئی قتل کر دیتا ہے. ان میں سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے حامد علی خان کے ساتھ شادی کی, اور ان میں سے ان کے 3 بچے ہیں. اور وہ شادی بھی نہ چل سکی, اور 2020 میں وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ الزام یہ لگاتی ہیں کہ وہ مجھ پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا, مجھے مارتا تھا, مجھے بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تھا, جس کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکے. اس کے بعد انہوں نے تیسری شادی کا انکشاف کیا. اس کا انجام کیا ہوا وہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں انہوں نے جو بات کہی وہ شادی شدہ لوگوں کے لیے, جوڑوں کے لیے بہت اہم بات ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے جلد بازی کی, میں نے لڑائی جھگڑا کر کے اور ان سے طلاق لے لی. لیکن جب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں اپنی اولاد سے کتنی دور ہو گئی ہوں, کیونکہ ایک طرف ان کو اپنا پروفیشن نظر آ رہا تھا, اپنا کیریئر نظر آ رہا تھا, پیسہ نظر آ رہا تھا, دولت نظر آ رہی تھی, اور دوسری طرف گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو سنبھالنا نظر آ رہا تھا. وہ کہتی ہیں کہ کاش میں جلد بازی نہ کرتی, میں ناراض ہو کر اپنے گھر ماں باپ کے گھر چلی جاتی اور سال 6 مہینے وہاں بیٹھ جاتی. اور آج میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میری اولاد مجھ سے دور ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, مجھ سے ملتی ہی نہیں ہے. مجھے اب ظاہر ہے جن کے پاس وہ ہے انہی کے کہنے پر چلے گی, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کو ایک وقت میں اپنی اولاد کی فکر نہیں تھی, اور اب آ کر اگر آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے تو کیا فائدہ. یہ وہ بات تو ہو نہیں سکتی کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. یہاں تو وقت بیت جاتا ہے. ماں کے بغیر جن 3 بچوں نے زندگی گزاری وہ کبھی پلٹ نہیں سکتے. اور آپ کو کیریئر نظر آ رہا تھا, لیکن ایک بات ان کی بہت اچھی ہے. انہوں نے کہا کہ جو لڑکیاں جلد بازی میں یہ فیصلہ کرتی ہیں ان کو ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. میاں بیوی کو الگ ہو جانا چاہیے, کچھ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جانا چاہیے, لیکن ڈائیورس نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے ایسا انہوں نے کیوں کہا, کیونکہ بہت ساری پروفیشنل لڑکیاں جو اپنے کیریئر کو بناتی ہیں, خوب پیسہ دولت شہرت اکٹھی کرتی ہیں, رشتے ٹوٹتے رہتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں, لیکن زندگی کے ایک حصے میں, ایک کونے میں, ایک وقت میں آ کر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار بڑی غلطیاں ہو گئی. اسی طرح سے ان کو بھی احساس ہوا اور انہوں نے یہ میسج دیا. 2023 میں ان کی تیسری شادی بھی ٹوٹ گئی, اور ان کا بھی یہی الزام تھا کہ وہ شخص میرے پر بہت تشدد کرتا تھا, مجھے بہت مارتا پیٹتا تھا. اب دیکھیں ایک پروفیشنل لائف جو ہوتی ہے نا, جو ایک سنگر ہوتے ہیں, ایک آرٹسٹ ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یار کیا زبردست لائف سٹائل ہے, لیکن زبردست نہیں ہوتا, کیونکہ وہ شادی کرتی ہیں اپنے سے امیر پیسے والے بندے سے. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے, اور وہ شادی تو کر لیتا ہے ایک بڑی سیلیبریٹی کے ساتھ, لیکن بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ایونٹ سے واپس آتی ہے رات کو 3 بجے, اور 3 بجے جب یہ آتی ہے تو میں سو رہا ہوتا ہوں.
फिर सुबह इसकी मीटिंग्स होती हैं, लोगों से मिलना मिलाना होता है, शूट हो रहे होते हैं, कहीं गाना शूट हो रहा है, कहीं फिल्म शूट हो रही है। तो फिर जो बिजनेसमैन बंदा होता है उसको उसके बाद पछतावा शुरू हो जाता है, लेकिन ये पछतावा जो है वो बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। इसी तरह से सनम मारवी ने बताया कि मेरी जिंदगी तो चले जैसी तैसी नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन बच्चों के बगैर यकीनन, और बच्चों की माँ के बगैर कैसी गुजरी होगी। आप अपने कैरियर को एक तरफ रखें और उन मासूम बच्चों को रखें तो आपको कैसा लगेगा, ये आप लोगों ने भी बताना है कि अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा हुआ तो फिर कैसा वक्त गुजर